عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے قریبی رشتہ داروں میں شامل ہیں اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ پیارے بھانجے لگتے ہیں، کیونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان حضرت عروہ بنت قریظ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی زاد بہن ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب آپ کی 6 صاحبزادیاں تھیں، ان میں سے محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شقیقہ سگی بہن جو ہیں وہ حضرت ام حکیم بیضا بنت عبد المطلب الہاشمیہ ہیں۔ تو حضرت ام حکیم بیضا ہاشمیہ بنت عبد المطلب آپ کی شادی مکہ مکرمہ میں قریظ کرشی کے ساتھ ہوئی تھی، اور قریظ کرشی اور حضرت ام حکیم بیضا میں سے حضرت عروہ بنت قریظ پیدا ہوں۔ تو چونکہ حضرت ام حکیم بیضا بنت عبد المطلب الہاشمیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا جان کی سگی بہن ہیں، حضرت ابو طالب کی بھی سگی بہن ہے، اس طریقے سے حضرت ام حکیم بیضا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سگی پھوپھی جان ہے، اور حضور امیر المومنین مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بھی سگی پھوپھی جان ہے، اور ان کی بیٹی ہیں حضرت عروہ بنت قریظ۔ تو عروہ بنت قریظ محبوب کریم علیہ السلام کی بھی پھوپھی زاد بہن ہے، اور حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بھی سگی پھوپھی زاد بہن ہے۔ حضرت عروہ بنت قریظ کی شادی عفان بن ابی العاص اموی کرشی سے ہوئی تھی، تو عفان بن ابی العاص میں سے اور حضرت عروہ بنت قریظ میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مقدسہ کے ٹھیک 6 سال بعد یعنی 577 سنہ عیسوی میں مکہ مکرمہ میں حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مقدسہ ہوئی۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں، پھوپھی زاد بہن کا بیٹا بھانجا لگا کرتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام بھی ان کے ماموں جان ہیں، اور حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی ان کے ماموں جان ہیں، اور یہ ان دونوں کریم ہستیوں کے پیارے بھانجے ہیں۔ لہٰذا سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ کوئی کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد قائم نہیں ہوا، بلکہ پیدائشی طور پر وہ نبی پاک علیہ السلام کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بھانجے ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مقدسہ کے ٹھیک 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت مبارکہ ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے جب 610 سنہ عیسوی میں وحی مبارکہ کے نزول کے 6 ماہ بعد دعوت دین کا مرحلہ شروع فرمایا تھا، تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک جو تھی وہ تقریباً 34.5 سال تھی، اور چونکہ ہمارے جتنے بھی سیرت نگار ہیں وہ تمام کے تمام اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ کانا قدیم الاسلام ہے، حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام پیارے صحابی ہیں۔ قدیم الاسلام یہ ہمارے سیرت نگار ائمہ کی ایک اصطلاح ہے، ٹرم اور ٹرمنولوجی ہے۔ قدیم الاسلام ان مرد و خواتین صحابہ کرام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے دار ارقم میں پناہ گزین ہونے سے پہلے مشرف اسلام ہوئے تھے، یعنی بالکل ابتدائی دور کے اندر جو ہے حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین مشرف اسلام ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے آپ بھی ایک نیکی ہیں، کیونکہ یہ چیز بالکل واضح ہے، اس میں ہمارے سیرت نگار ائمہ محدثین کا ذرہ برابر بھی کوئی اختلاف نہیں، سارے متفق ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
آپ نے سب سے پہلے عاقل بالغ آزاد مردوں میں کلمہ اسلام پڑھا، اور اس کے بعد دین کی تبلیغ کے لیے جو ہے آپ کمر بستہ ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام سے اجازت طلب کی، اجازت ملی دعوت اور تبلیغ کی، اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسے عاقل بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے مشرف اسلام ہوئے۔ اس امت کے سب سے پہلے آپ فرد ہیں، اسی طرح اس امت کے سب سے پہلے مبلغ اور داعی بھی آپ ہیں۔ اور آپ نے جا کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے سائے میں بڑے بڑے سرداران قریش کو سب سے پہلے دعوت اسلام دی، اور پھر وہ آپ پر حملہ آور بھی ہو گئے۔ جب آپ نے اسلام کی بنیادی باتیں واضح کی تو وہ بھڑک اٹھے، آپ پر حملہ آور ہو گئے، شدید زد و کوب کیا، اور 3 دن کے بعد آپ کو ہوش آیا۔ اس طرح پہلے امتی بھی آپ ہیں، پہلے مبلغ اور داعی بھی سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور اسلام کے راستے میں سب سے پہلے اپنا خون پیش کرنے والی ہستی بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ تو آپ نے جو تبلیغی سلسلہ شروع کیا تھا اس میں آپ حضرت سیدنا عثمان غنی سے بھی ملے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص سے ملے، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے ملے۔ تو یہ جتنی بڑی بڑی عظیم شخصیات ہیں یہ ساری کی ساری حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت، ان کے قائم کیے ہوئے دلائل، ان کی تبلیغی کوششوں سے مشرف اسلام ہو رہے۔ اور اللہ اکبر یا الہی، جب 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا ہے، قرآن پاک میں پہلے سے بشارت موجود ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام، جب اللہ پاک کی مدد آ گئی اور مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، رأیتا، تو میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ اپنی مقدس آنکھوں سے یہ چیز ملاحظہ فرمائیں گے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج خود بخود دائرہ دین کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن آپ اگر فتح مکہ سے پہلے مکی دور مبارک یا مدنی دور مقدس دیکھیں گے تو ہم بڑی بڑی کتابوں میں یہ چیز پڑھتے ہیں کہ ہر 10 صحابہ کرام میں سے 9 صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر کی دعوت اور تبلیغ کے اوپر مشرف اسلام ہو رہے ہیں۔ تو ان میں ایک ہستی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات بھی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کوئی 34.5 سال کا جو عمر مبارک کا دور ہے وہ دور جاہلیت کے اندر بسر ہوا ہے، محبوب علیہ السلام کے دعوت دین کا مرحلہ شروع ہونے سے پہلے۔ لیکن اس 34.5 سالہ دور میں آپ کتابوں میں ملاحظہ کریں کہ ما سجد لصنم قط ولم تنل الی فمہ قطرۃ من الخمر قط۔ اس 34.5 سالہ دور میں بھی سیدنا عثمان غنی وہ سلیم الفطرت ہستی ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نہ کبھی کوئی کفر اور شرک آپ سے سرزد ہوا، کسی بت کو آپ نے کبھی خدا نہیں مانا، کسی بت کے آگے آپ نے سجدہ نہیں کیا، اور کبھی بھی شراب کا کوئی قطرہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقدس ہونٹوں تک نہیں پہنچا۔ ان چیزوں سے اللہ پاک نے آپ کو بچا کر رکھا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ ہماری عقل نہیں تسلیم کرتی کہ ان لکڑی کے، پتھر کے اور مختلف دھاتوں اور چیزوں کے بنے ہوئے بتوں کو جو ہے وہ خدا مانا جائے۔ اسی طریقے سے فرمایا حضرت صدیق اکبر کی طرح آپ فرماتے کہ جو چیز انسان کو باقی چوپایوں سے اور باقی جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ عقل کی نعمت ہے، اور شراب جو ہے اس کا سب سے پہلا بنیادی نقصان یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل کو جو ہے وہ ڈھانپ دیتی ہے، عقل کو معوف اور کمزور کر دیتی ہے۔ تو وہ نعمت جس کے ذریعے سے ہم باقی مخلوقات سے جدا ہوتے ہیں، ممتاز ہوتے ہیں، اور عقل کی نعمت کے باعث ہم شرف اور منزلت پاتے ہیں، تو جو چیز ہماری عقل کو نقصان پہنچائے گی ہم اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ تو بالکل جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سگے چچا جان حضرت زید بن عمر بن نفیل ادوی کرشی، حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، لیکن سیدنا مولا مرتضیٰ کو یہ
ایک بینیفٹ اور اس معاشرے میں شرف حاصل ہے کہ آپ 6 سال کی عمر مبارک میں تھے جب آقا نبی پاک علیہ السلام کی نورانی گود مقدس میں آ گئے، تو وہ تو بچپن میں ہی 6 سال کی عمر مبارک میں نبی پاک علیہ السلام کے قرب میں، ان کا رات دن محبوب علیہ السلام کے گھر میں آپ کی اور حضور ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود مقدس میں گزرنے لگ گیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، بنیادی طور پر حضرت عثمان کو یہ مقام حاصل نہیں، حضرت زید بن عمر بن نفیل ادوی کرشی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، اور اسی طریقے سے قبیلہ بنو اسد کے سرداروں میں جو ہے جن کے پاس جی مفتی صاحب حضور ام المومنین لے کر گئی تھیں حضرت محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو پہلی وحی کے نزول کے فوراً بعد، تو یہ کئی ایسی شخصیات ہیں کہ جو حضرت ورقہ بن نوفل، حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے محبوب علیہ السلام کی تصدیق کی، تو الغرض میں عرض یہ کروں گا کہ مکہ مکرمہ کے اس ماحول میں ایسی شخصیات ہیں جو سلیم الفطرت ہیں، نہ انہوں نے کبھی کفر و شرک کیا اور نہ ہی کبھی شراب ان کے ہونٹوں تک پہنچی۔ ان میں حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات بھی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پھر جب نبی پاک علیہ السلام کے قرب مبارک میں آ جاتے ہیں تو محبوب کریم علیہ السلام کے ہر حکم کے اوپر پوری توجہ کے ساتھ عمل ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی انتہائی نگاہ عنایت ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے اعلان نبوت کے 3 سال اپنی دوسری پیاری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا عقد حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا، اور پھر سن 5 اعلان نبوی میں، اعلان نبوت کے 5ویں سال میں جب مکہ مکرمہ میں کفار نے حالات بہت زیادہ تنگ کر دیے تو اللہ پاک کا حکم آیا جس کی بنا پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پیارے چچا زاد بھائی حضور سیدنا جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب الہاشمی رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں کتنے مرد و خواتین کو سمندر پار مغرب کی جانب بر اعظم افریقہ میں ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ حبشہ کے بادشاہ اسہامہ شاہ نجاشی کے پاس، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ یعنی محبوب کریم علیہ السلام کی مقدس صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ اس قافلے کے اندر شامل ہیں۔ حالانکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اگر آپ وسائل دیکھیں گے تو بالکل یہ جملہ صادق آتا ہے، آپ ان شخصیات میں ہیں کہ جو مکمل طور پر ایک سہولتوں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، انتہائی مال و دولت کے مالک۔ کتابوں کے مطابق اس دور میں مکہ مکرمہ میں جو 2 سب سے بڑی حویلیاں تھیں ان کے مالک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھی۔ آپ عرض کر سکتے کہ حضور میں یہاں رہ کر میرا اتنا بڑا قبیلہ ہے بنو امیہ اور زیادہ مخالف بھی وہی ہیں اسلام کے، لیکن مجھے تو کچھ نہیں کہتے رشتہ داری کی بنا پر، چچا نے میرے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا لیکن بالآخر وہ بھی ہتھیار پھینک گیا، حکم بن ابی العاص، تو حضور میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہر طرح کی سہولت گھر کے اندر موجود ہے، تجارت اور کاروبار میں اپنا جاری رکھتا ہوں، لیکن نہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کا حکم مقدس ہوا، حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے مال و دولت کا کافی حصہ اپنے سفر میں ساتھ لیا تاکہ آپ کے ساتھ جو نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلام ہیں، حضرت جعفر جیسی محبوب علیہ السلام کے خاندان کی شخصیات ہیں، ان کی ضروریات بھی پوری ہوں، اور اس طریقے سے آپ نے اپنے گھر، اپنا وطن اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت اولا، اسلام کی سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ جب محرم سن 7 ہجری غزوہ خیبر کے موقع پر اس قافلے کے اکثر ہستیاں واپس آئی تھیں خیبر کی فتح کے بعد، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ مکہ مکرمہ والوں نے خبر پہنچائی حبشہ میں کہ جناب سارے مکہ والے اسلام لے آئے ہیں، تو چند شخصیات جو تھیں وہ واپس آ گئیں، جن میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور محبوب علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی صاحبہ بھی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب محبوب علیہ السلام کا حکم ہوا مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا، تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے راہ خدا میں
دوسری مرتبہ جو ہے وہ ہجرت کا شرف حاصل کیا، اس لیے سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ ان ہستیوں میں شامل ہیں جن کو ذو الہجرتین کہا جاتا ہے۔ ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر آپ نے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے وطن کو، اپنے قبیلے کو، اپنے گھر کی سہولتوں کو، اپنے کاروبار اور تجارت کو جو ہے وہ قربان کیا، اور اس طرح آپ پھر مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہو گئے۔ آپ کے متعلق یہ ہے کہ شاہدہ المشاہدہ کلہا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الا البدر، میدان بدر کے علاوہ ہمیشہ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ موجود ہیں، ہر جہاد کے اندر، ہر غزوے، ہر امتحان اور ہر مہم کے اندر۔ ہاں، بدر کے دنوں میں حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ آپ تیار تھے کہ گھر کے اندر جو کنیزیں میسر ہیں، گھر کے دیگر افراد ہیں، وہ محبوب علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بجا لاتے رہیں گے، لیکن محبوب علیہ السلام کا حکم ہوا کہ پیارے عثمان، آپ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ آپ اپنی زوجہ محترمہ یعنی محبوب علیہ السلام کی مقدس صاحبزادی صاحبہ حضور سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ آپ ان کی تیمارداری اور آپ ان کے پاس رہیں گے، کیونکہ وہ شدید بیمار تھے۔ اور جس دن پھر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعے کے دن اللہ تعالیٰ بدر میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام اور پیارے صحابہ کرام کی مدد فرماتا ہے، فتح و نصرت سے نوازتا ہے، تو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو محبوب علیہ السلام نے فتح کی بشارت اور خوشخبری دینے کے لیے مدینہ طیبہ بھیجا۔ جب وہ مدینہ طیبہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جنت البقیع شریف میں محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن فرمایا جا رہا ہے۔ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس جمعے کے دن 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام کے حکم مبارک کے پیش نظر آپ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے۔ احادیث صحیحہ کے اندر ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے عثمان، آپ جب اپنے گھر والوں کی ہمارے حکم کے اوپر تیمارداری اور عیادت کریں گے، ان کا علاج معالجہ اور ان کی خدمت میں رہیں گے، تو اللہ پاک آپ کو شرکائے بدر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب محبوب کریم علیہ السلام نے تیسرے دن مال غنیمت تقسیم فرمایا تو جیسے مجاہدین کا حصہ نبی پاک علیہ السلام نے الگ فرمایا، تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا حصہ بھی مال غنیمت میں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جاری فرمایا۔ تو جنگ بدر کے علاوہ ہر جہاد کے اندر، غزوہ احد کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جلوہ گر ہیں۔ ابتدائی مرحلے کے اندر جو ہے وہ فتح و نصرت ہو گئی، جس کے باعث جتنے بھی میدان کے اندر تھے وہ سارے کے سارے کفار کا کچھ پیچھا کرنے لگ گئے، کچھ مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے، اور درے کی طرف جن 50 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ڈیوٹی نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبیر کی سربراہی میں لگائی تھی، ان میں سے اکثریت جو تھی وہ اس درے سے، پہاڑی سے اتر کر میدان کی طرف آ گئی، کہ مقصد تو تھا فتح و نصرت، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہے، لہٰذا ہم جو ہے میدان کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جبکہ محبوب کریم علیہ السلام کا حکم مبارک یہ تھا کہ میدان جنگ کا احد میں نقشہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو 50 تیر انداز ہیں، جب تک ہمارا حکم نہیں آئے گا اس وقت تک جو ہے آپ درہ نہیں چھوڑیں گے، آپ لوگوں کے لیے جب تک حکم نہیں آئے گا۔ تو حضرت جبیر رضی اللہ عنہ بار بار پکارتے رہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم مبارک ہے، لہٰذا آپ اپنے مقاعد اور اپنی جگہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے جس جس تیر انداز کو کھڑا کیا ہے، جب تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حکم نہیں آئے گا، میں بطور تیر انداز دستے کے سربراہ کے حکم جاری کرتا ہوں کہ ہر مجاہد اور تیر انداز اپنی جگہ کھڑا رہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے صریح حکم کے مقابلے میں معروضی حالات کو جو ہے وہ ترجیح دی، 10 ہستیاں قائم رہیں اپنی جگہ، اور 40 پیارے صحابہ کرام جو ہیں رضی اللہ عنہم مجمعین، انہوں نے کہا کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد تو ہے کامیابی۔ جب اللہ پاک نے ہمیں میدان احد میں غلبہ عطا فرما دیا ہے
اور ہمارے کتنے بھائی کفار کا پیچھا کر رہے ہیں، بدر کی طرح انہیں آج بھی کفار کو شکست کا مزہ چکھا دیا گیا ہے، اور کئی ہمارے احباب جو ہے مال غنیمت، تو اب فتح نصرت ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، لہذا معروضی حالات کا تقاضا ہے کہ ہم میدان میں چلے جائیں۔ ایک طرف معروضی حالات آ گئے اور ایک طرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صریح اور واضح حکم آ گیا، تو سیدنا جبیر کے ساتھ 10 تیر انداز موجود رہے، 40 نے اپنا مقام چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت خالد ابن ولید مخزومی رضی اللہ عنہ جو ابھی مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، وہ سن 7 ہجری میں اسلام لائے ہیں، اور یہ شوال سن 3 ہجری کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے گھڑ سوار رسالہ جو ان کی سربراہی میں تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ میدان میں ہمیں شکست ہو گئی ہے بڑی شدید، تو انہوں نے گھڑ سوار رسالہ جو تھا وہ پہاڑ کے اوپر سے جو ہے نکال کر، تو اسی درے میں سے وہ میدان احد میں داخل ہو گئے۔ تیر اندازوں نے روکا لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، انہوں نے تیروں کے ذریعے ہی ان کو شہید کر ڈالا، اور میدان میں پیچھے سے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ اب جو لوگ میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنے کی طرف مشغول تھے، وہ تو بالکل ہی مقابلہ نہیں کر پائے، جام شہادت نوش میں آ گئے، اور جو کفار کا پیچھا کر گئے، جب ان کے پیچھے سے حملہ ہو گیا، تو اس طریقے سے میدان جو فتح تھی وہ فوری طور پر پریشانی کی صورت اختیار کر گئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر میدان احد کے اندر 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جام شہادت نوش پایا۔ وہ ہستیاں جنہوں نے درہ چھوڑا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا ان کو شرف حاصل ہے، لہٰذا جب محبوب کریم علیہ السلام اگرچہ وہ پہلے محبوب کی خدمت میں نہ بھی آئے ہوں، لیکن مسلمان تو ہیں، محبوب علیہ السلام کے کسی پیارے صحابی کے ذریعے سے ہی مشرف اسلام ہوئے ہوں، اور میدان جنگ میں بے شک آج پہلی مرتبہ ہی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہوں، لیکن انہیں حالت ایمان میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اب تو وہ بالمعنی الاعم صحابی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں داخل ہو گئے، اور محبوب علیہ السلام کا زمانہ ہی سب سے افضل زمانہ ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم۔ لیکن اگر نبی پاک علیہ السلام کا صریح حکم موجود ہو، واضح حکم موجود ہو، اور اجتہاد کریں واضح حکم کے مقابلے میں، معروضی حالات کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حکم سے کمزوری ظاہر ہو جائے عمل کرنے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معافی نہیں ہے، فوری طور پر اس کے نتائج بھگتنے پڑ گئے۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے، اللہ پاک نے ان سب ہستیوں کو معاف فرما دیا۔ سورہ انفال میں 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عفا اللہ عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو معاف فرما دیا، تربیت فرما دی، نتائج بھی فوری طور پر نکل آئے۔ تو ہم سارے کے سارے اہل ایمان کو اس طرف توجہ رکھنی چاہیے، محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کی کتنی عظمتیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، اللہ پاک کو ان ہستیوں سے کتنی محبت ہے، لیکن قیامت تک چونکہ اس امت نے رہنا ہے، شریعت مبارکہ آخری شریعت ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قیامت تک کے غلاموں کو تربیت فرما دی کہ اگر اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا ایک صریح اور واضح حکم موجود ہو، اور پھر تم معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے اگر تم اس حکم پر عمل نہیں کرو گے، تو پھر دنیا میں ہی اس کے نتائج جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے۔ لیکن چونکہ تمہارے اندر اخلاص ہے، تم میرے حبیب کے سچے غلام ہو، لہٰذا میں اللہ پاک نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، میں کبھی بھی اس چیز کا مواخذہ تم سے نہیں فرماؤں گا، نہ دنیا میں بعد میں جب تک تمہاری زندگی ہے، نہ تمہیں قبر کے اندر اس کا میں مواخذہ فرماؤں گا، نہ میدان معاشر کے اندر اس کے متعلق میں اللہ پاک تم سے، کیونکہ میں رب تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، کیونکہ تمہاری نیتیں درست ہیں، تم میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے سچے غلام ہو، تم اسلام کی ابتدائی ترین جماعت ہو، امت میں سب سے افضل لوگ ہو، لہٰذا میں نے معاف فرما دیا ہے۔ لیکن جہاں تک دنیا کے اندر نتائج ہیں، ان نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرماتا رہے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پلٹ کر حملہ کر دیا، کفار جو بھاگ رہے تھے ان کے حوصلے بھی بڑے بلند ہو گئے، اور وہ بھی مقابلے میں رک گئے اور لڑنے لگ گئے، اور نوبت بعینجا رسید کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو گھیرے میں لے لیا گیا، اور پھر جھوٹی خبر شیطان نے
ہر طرف میدان کے اندر جناب آواز آنے لگ گئی، انا محمدن علیہ السلام قد اصیبا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اتنی بلند شیطان جو ہے ہر طرف اعلان کرتا پھر رہا ہے، وہ کفار کا ساتھی ہے، ان کا رہبر ہے۔ اس طریقے سے پھر یہ ہوا کہ ادھر حملے کی شدت، مقابلہ تو کیا جا رہا تھا، جام شہادت نوش مار رہے تھے، زخمی ہو رہے تھے، لیکن جو محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، سیدنا عباس بن عبد المطلب محبوب علیہ السلام کے پیارے چچا جان، وہ لڑ بھی رہے ہیں اور ادھر ساتھ ساتھ بڑے زور کے ساتھ پکار رہے ہیں، یا معاشر المہاجرین والانصار، یا معاشر اہل الاسلام ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہا ہنا انظروا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کے گروہ، اے مہاجرین و انصار، اے مجاہدین اسلام، نبی پاک علیہ السلام یہاں میرے سامنے جلوہ گر ہیں، میں خود محبوب علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوں، محبوب بھی جہاد فرما رہے ہیں، لڑائی فرما رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام موجود ہیں، آپ شہید نہیں ہوئے، لہذا آؤ نبی پاک علیہ السلام تمہیں بلا رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دین کی نصرت کرو، اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی حفاظت اور خدمت بجا لاؤ۔ اور قرآن پاک بھی فرماتا ہے والرسول یدعوکم الی اخراکم، پیارے رسول علیہ السلام تمہیں بلا رہے تھے دوسری طرف کہ آؤ یہاں، ہم بالکل موجود ہیں۔ لیکن جو بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے فاصلے کے اوپر لڑ رہے تھے، ان تک جب یہ خبریں پہنچی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی انہی ہستیوں میں تھے جو ذرا فاصلے کے اوپر جہاد کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان ہستیوں میں تھے جو ذرا فاصلے پر جہاد کر رہے تھے، شدید زخمی ہو رہے ہیں لیکن وہ بالکل جہاد میں مصروف ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ خبریں سنی اور آوازیں سنی کہ بھئی نبی پاک علیہ السلام تو شہید ہو گئے، پھر جتنی محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہے، اس کا اثر یہ ہوا کہ ان ہستیوں کی زبانوں سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ پھر لا حیات بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب محبوب علیہ السلام جام شہادت نوش میں آ گئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد جی کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی زندگیوں سے اس وقت تک محبت تھی جب تک پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ہم غلامی میں ہیں اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر موجود ہیں۔ جب محبوب علیہ السلام راہ خدا میں جام شہادت نوش میں آ گئے تو پھر ہمیں اپنی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تو تلوار کی نوک زور سے زمین پر ماری اور اپنی پیشانی جو ہے تلوار کے دستے پر رکوع کی حالت میں جھک کر کھڑے ہو گئے کہ کوئی آئے اور مجھے بھی شہید کر دے تاکہ میں مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عالم برزخ میں پہنچ جاؤں۔ تو اس طریقے سے جو پیارے صحابہ کرام کے اوپر امتحان آیا تھا، آج کل جو ہمارے کچھ فاضل حضرات نے جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کا لبادہ اوڑھ کر اپنی زبانیں دراز کر دی ہیں، اور وہ حضرات جو ذاکرین، مجھے تو اس وقت شدید بطور طالب علم بہت حیرانی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کوئی انسانیت کا شرف بھی ہے، کوئی تھوڑی سی، جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان میں کوئی تھوڑی سی بھی انسانیت والی سوچ ہو، کہ وہ حضرات جن کے مذہب کی بنیاد ہی تقیہ کے اوپر ہے، جو اپنی صحیح اربع میں اپنے راویوں سے صحیح اسناد کے ساتھ احادیث تخریج کرتے کہ نبی پاک علیہ السلام پر یہ جھوٹ ہے، نبی علیہ السلام پر قرآن پاک میں تو موجود ہے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اہل ایمان تو اللہ اور اس کے پیارے محبوب اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کبھی خوف ہی نہیں کرتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ جناب تسعۃ اعشار الدین فی التقیۃ، کہ دین کے 10 میں سے 9 حصے تقیہ کے اندر ہیں، اپنا ایمان چھپانے کے اندر ہیں، اور جو اس طریقے کی روایات لاتے ہیں کہ ارشاد فرمایا گیا کہ من اظہر دیننا فعلیہ لعنت اللہ، جو ہمارے دین کو ظاہر کرے گا اس پر اللہ پاک کی لعنت ہوگی، اور جو ہمارے دین کو چھپا جائے گا اس کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوگی۔ تو جو لوگ رات دن اپنی جماعت کے اندر، جو ذاکرین سٹیجوں کے اوپر اصول کافی کے حوالے دے دے کر، اپنی کتابیں سے اربع کے حوالے دے دے کر اپنی قوم کو یہ بتاتے ہیں اور گروہ اور عقیدے والوں کو یہ بتاتے ہوں کہ جناب 10 میں سے 9 حصے اپنے دین کو چھپا جانے میں، جو دین اسلام کو لوگوں میں ظاہر کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہے گی،
اور جو اپنے دین اور ایمان اور عقیدے کو چھپا جائے گا لوگوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ تو تقیہ جن کے یعنی اصل دین کو چھپا جانا، اصل عقیدے کو چھپا جانا، جن کے دین اور ایمان کی بنیاد ہو، وہ میدان بدر کے حوالے سے سیدنا عثمان غنی کے اوپر زبانیں تان دراز کریں۔ ان میں سے کسی بھی ہستی نے میدان نہیں چھوڑا تھا۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر جھوٹی عام ہوئی تھی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت اتنی تھی، وہ زندہ تھے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت نے انہی حقائق کی ترجمانی کی ہے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے علاوہ ان ہستیوں کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ محبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقام کے اوپر وہ فائز تھے کہ ان کی زبانوں سے یہ کلمات جاری ہوئے، لا حیات بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس، یہ شہادت مقدسہ کے بعد ہمیں زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ لہذا اس وقت یہ معاملہ آیا اور پھر اللہ پاک کی مدد نازل ہوئی۔ ہاں، جب محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہوتا ہے تو پھر یہ ہستیاں اس وقت کیوں نہیں جب حقیقتاً ان کے سامنے محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے قرآن پاک کی آیت کی طرف سب ہستیوں کو متوجہ کیا تھا، کیونکہ میدان احد کے پس منظر میں قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمان نازل ہو گیا تھا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ میدان بدر کے بعد اللہ پاک نے کچھ عرصے کے بعد یہ فرمان گرامی نازل فرمایا کہ وما محمد الا رسول، میرے پیارے محمد کریم علیہ التحیات و تسلیم نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے سچے رسول علیہ السلام۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تم جانتے ہو اہل ایمان کہ میرے پیارے محبوب خاتم النبی جی نے اور آپ سے پہلے بھی اتنے رسولان اعظام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور گزر چکے ہیں، اور کئی انبیاء اور رسول علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ کتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا وصال اقدس ہو چکا ہے۔ تو جب میرے پیارے محبوب علیہ السلام بھی اللہ پاک کے پیارے رسول علیہ السلام ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے رسولان اعظام گزر چکے ہیں، ان کی کئی ہستیوں کی طبعی طور پر وفاتیں ہوئی ہیں، کئیوں نے جام شہادت نوش مایا ہے، تو پھر جب میرے محبوب بھی اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام ہیں تو ایک دن آپ کا بھی وصال اقدس ہونا ہے، یا آپ جام شہادت نوش فرما جائیں۔ فرمایا افا ام ماتا، پھر اگر پہلے والے رسولان اعظام کی طرح میرے محبوب علیہ السلام کا بھی وصال اقدس ہو جائے، او قتلا، یا راہ خدا میں میرے پیارے محبوب علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو اے اہل ایمان کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر پیچھے کی طرف مایوسی کا شکار ہو جاؤ گے؟ نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تم غلام ہو۔ محبوب علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ قرآن مجید لے کر جلوہ گر ہوئے، آخری شریعت لے کر، آخری پیغام لے کر، تو میرے حبیب کا ایک دن وصال اقدس ہوگا، تو اس پیغام کو پھر آگے جنوں انس تک قیامت تک کس نے زندہ رکھنا ہے، کس نے پہنچانا ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ، سنت مبارکہ، آپ کے ارشادات عالیہ اور حدیث پاک اور یہ قرآن پاک، تو یہ ساری امانتیں کس نے پہنچانی ہے؟ وہ تم اہل ایمان نے پہنچانی ہے۔ لہٰذا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وصال اقدس بھی ہو سکتا ہے، آپ راہ خدا میں جام شہادت بھی نوش فرما سکتے ہیں، جیسے مصطفیٰ علیہ السلام، آپ بخاری شریف پہلی جلد کتاب الجہاد کے اندر صفحہ 392 پر صحیح السند حدیث مبارکہ ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام بار بار یہ چیز ظاہر فرمایا کرتے تھے، انی لا اودہ، کہ بے شک میں تو شدید مودت اور شدید محبت رکھتا ہوں اس بات سے، ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مجھے شدید مودت اور شدید محبت اس عمل سے ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جام شہادت نوش میں آ جاؤں، پھر اللہ پاک مجھے دوبارہ دنیا میں جلوہ گر فرما دے، ثم اقتل، پھر میں راہ خدا میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی زندگی عطا فرما دے، ثم اقتل، پھر میں اللہ پاک کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے جتنی عالم دنیا کی حیات طیبہ عطا فرماتا جائے،
میں اسی رب کریم کے نام پر بار بار اپنی زندگی کو قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ تو قرآن پاک نے چونکہ پھر تربیت ہو چکی تھی کہ میرے محبوب کا وصال اقدس ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام کے مشن کو کس نے آگے چلانا ہوگا، محبوب علیہ السلام کے اس دین اور اس امانت کو کس نے آگے تک پہنچانا ہوگا۔ الغرض حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، آپ جب سے محبوب کی بارگاہ میں آئے، میدان بدر، اور وہ بھی محبوب علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آپ جلوہ گر ہیں، اپنی زوجہ محترمہ اور گھر والوں کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہر جگہ پر موجود اور جلوہ گر، اور سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، آپ نے جو مال و دولت راہ خدا میں پیش کیا ہے، اتنا مال و دولت پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ برکت بے پناہ عطا فرماتا ہے، اور وہ سارا مال راہ خدا میں جاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے غنی کا خطاب عطا ہو گیا۔ غنی غیر محتاج کو کہتے ہیں۔ ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ محبوب علیہ السلام نے مدنی دور مقدس میں ایک وہ بکریاں ہوتی تھی جو زکوٰۃ کا مال آتا تھا، بیت المال میں جمع ہو جاتا تھا، ہر 40 بکری کے اوپر، 40 بھیڑ کے اوپر سال بھر کی ایک بکری جو ہے، اور بھیڑ، بکرا، دمبا، وہ پیش ہوتا تھا زکوٰۃ میں، وہ بیت المال کا ہوتا تھا۔ اور کئی پیارے صحابہ کرام انصار و مہاجرین ایسے تھے، کئی وفود ایسے آتے تھے جو اعلیٰ نسل کی بکریاں، بھیڑیں مصطفیٰ علیہ السلام کو ذاتی طور پر گفٹ کر دیتے تھے۔ حضور یہ خاص آپ کی ذات بابرکات کے لیے، یہ آپ کے لیے ہم نے پیش کی ہے۔ وہ محبوب علیہ السلام کی ذاتی ملکیت میں آ جاتے، اور وہ جانور بڑھتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی 100 کے قریب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے جو ذاتی جانور تھے، کبھی کوئی جناب چھڑی اٹھا کر ان کو چرانے لگ جاتا، کبھی کوئی چرانے لگ جاتا، بزرگ جو ہوتے وہ اپنی خدمات پیش کر دیتے۔ محبوب علیہ السلام سے محبت اتنی تھی، عقیدت اتنی تھی، تو ایک دن نماز عصر کی ادائیگی کے بعد محبوب علیہ السلام کا ریوڑ جو آپ کا ذاتی ملکیت میں ہے، قربان جائیں، وہ مدینہ طیبہ کے قریب آیا ہوا تھا چرتے چرتے، اور رات ادھر ہی رہنا تھا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جا کر ذرا اپنا ریوڑ دیکھتے ہیں۔ آپ بڑی محبت سے کئی ہستیوں کے ساتھ چلے۔ جب ریوڑ کو ملاحظہ فرمایا محبوب علیہ السلام نے، تو اتنے میں ایک آدمی آ گیا، اجنبی انسان، اور اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں تھا، کسی اور عقیدے کا بندہ تھا۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ اے حضرت عبد المطلب کے پیارے فرزند، میرے اوپر اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے، اور اس کی عالم اسباب میں کوئی صورت نظر نہیں آتی قرضے کے اترنے کی، تو حضور اگر آپ کرم فرما دینا، یہ 2 جو فلان نسل کے بڑے بڑے دمبے بڑے پلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر یہ آپ کرم فرمائیں اور مجھے آپ عطا فرما دیں، تو میں جا کر ان کو منڈی میں فروخت کر دوں گا، اتنے پیسے مجھے حاصل ہو جائیں گے کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے گا، اور تھوڑے سے پیسے بچ جائیں گے، اور اتنے دنوں سے میرے بچے، میں، میری بیوی فاقے میں ہیں، ہم 1-2 دن کا کھانا بھی اس سے خرید سکیں گے۔ محبوب علیہ السلام نے بڑی توجہ سے آپ نے اس کی پوری بات سنی۔ آپ نے فرمایا صرف 2 دمبوں سے جو ہے تمہارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور کھانا بھی 1-2 دن کا مل جائے گا؟ جی حضور مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا اے صاحب، تم 2 دمبوں کی بات کرتے ہو، 2 مینڈوں کی بات کرتے ہو، جاؤ یہ 100 کے 100 جانور جو ادھر موجود ہے نا، یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم تمہیں عطا فرما رہے ہیں، قرضہ بھی اتارو ان میں سے بیچ کر، اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے رہائش کا انتظام بھی کرو، ان کو نیا لباس بھی، اور اپنا ریوڑ بناؤ اور اس کو چراؤ جنگل کے اندر، اور ضرورت کے وقت جانور بیچ دیا کرو، مستقل ہم تمہیں برسر روزگار۔ اور محبوب علیہ السلام کے پیارے غلام جو چرا رہے تھے بزرگ، انہیں فرمایا بابا جی آپ چھڑی سمیت جو ہے ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم آپ کے لیے دوسرا انتظام کرتے ہیں۔ تو اس شخص فوراً وہ ریوڑ لے کر اپنے قبیلے میں پہنچا اور شور مچاتا ہوا داخل ہوا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ جواد اور سخی ہستی ہیں جو کبھی بھی محتاج ہونے سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے ایسا غنی بنایا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات۔ غنی جو ہوتا ہے بے نیاز، جس کو کبھی فقر کی اور نہ ہونے کی کبھی فکر ہی نہ ہو، اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کسی کی محتاجی کبھی کسی کو نہ آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے
آپ راہ خدا میں اتنا خرچ کرتے ہیں کہ آپ کو کبھی اپنے مال کے کم ہو جانے کا خوف اور خطرہ ہی نہیں لاحق ہوا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غنی کا لقب عطا فرمایا۔ میں ٹائم زیادہ لے چکا ہوں، ٹائم تقریباً ہو گیا، میں مختصر ایک دو باتیں عرض کر کے انشاءاللہ ختم شریف پڑھتے ہیں۔ بیر روما کا واقعہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یہودی کی ملکیت میں تھا اور پانی کے حوالے سے کتنی بڑی پرابلم تھی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب اس مسئلے کی طرف متوجہ فرمایا تو سیدنا عثمان اجازت لے کر محبوب کی بارگاہ سے اٹھے اور سیدھے اس یہودی کے پاس پہنچے، جا کر اس سے معاہدہ کیا۔ اس نے کہا جی آدھا کنواں فروخت کروں گا۔ پر میں یہ آدھے کنویں کے فروخت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا جی 24 گھنٹے ایک دن اور رات آپ پانی نکالیں گے، آپ پانی فروخت کریں گے، نفع کمائیں گے، اور اگلے جو 24 گھنٹے ہوں گے وہ میں پانی فروخت کروں گا۔ یہ ہے آدھے کا مطلب، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے، بتاؤ یہ آدھے کنویں کے کتنے پیسے لینے ہیں؟ اس نے کہا جی اتنے 1000 درہم چاندی کے لوں گا۔ آپ نے فرمایا معاہدہ لکھو، گواہ بلاؤ، اور میں گھر سے پیسے اٹھا کر لاتا ہوں۔ گھر تشریف لے گئے، رقم اٹھائی، آ کر اس بیر روما کے مالک یہودی کو دی، معاہدہ لکھا، اس پر جو ہے وہ مہریں لگوائیں، اور معاہدہ لے کر تحریری دستاویز پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضور آپ کی یہی مجلس قائم تھی اور اس میں آپ نے متوجہ فرمایا پانی کا بڑا مسئلہ ہے حضور کے غلاموں کے لیے۔ حضور میں بیر روما کے حوالے سے یہ معاہدہ ہوا ہے تو حضور فلاں وقت سے وہ ہمارے ہینڈ اوور ہو جائے گا اور 24 گھنٹے ہمارا حق ہوا کرے گا۔ اور حضور اعلان فرما دیں وہ یہودی تو اپنی باری پر لوگوں کو پانی فروخت کیا کرے گا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 24 گھنٹے جو میری باری ہوگی میں ایک ٹیڑی پیسہ بھی کسی سے وصول نہیں کروں گا۔ لوگ مفت آئیں، مسلمان بھی لے جائیں، یہودی والے کتاب بھی لے جائیں، ساری کی ساری اقوام لے جائیں۔ چنانچہ چند دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی چل کے آپ کے پاس آ کر کہنے لگا عثمان باقی آدھا کنواں بھی آپ فروخت آپ مجھ سے خرید لو۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جناب آپ نے تو مفت پانی چلا دیا، لوگ ان 24 گھنٹوں میں لائنیں لگا لیتے ہیں، پانی بھر بھر کے گھروں میں سٹور کر لیتے ہیں، جب میری باری آتی ہے تو کوئی لینے ہی نہیں آتا، کیونکہ آپ نے جو مفت، لہذا اب آپ نے وہ آدھا کنواں بھی خرید کر اللہ کی رضا کے لیے سب انسانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ اگر پانی اس دور میں پیا ہے اہل ایمان نے اور باقی لوگوں نے تو اس سارا اجر و ثواب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ مسجد شریف کی تعمیر ہے، قیامت تک مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام قرب قیامت میں اٹھائی جائے گی نا جی۔ تو یاد رکھیے کہ مسجد نبوی شریف وہ مقام ہے جہاں مصطفیٰ علیہ السلام نے نمازیں ادا فرمائی ہیں، جہاں اہل بیت اطہار کی مقدس ہستی اور صحابہ کرام اور آج تک اہل ایمان وہاں نمازیں ادا فرما رہے ہیں۔ تو وہ جتنا حصہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی سب سے زیادہ مالی حصہ اس میں شامل کیا، جب 2 یتیم بچوں سے مسجد نبوی شریف کے لیے پلاٹ خریدا گیا، سب سے زیادہ رقم اس میں سیدنا عثمان غنی کی شامل ہے۔ اور جب آپ کا اپنا دور خلافت مقدس آیا تو پھر آپ نے بڑے بڑے مکانات خرید کر بڑی بھاری قیمت کے اوپر جو ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے تو باقاعدہ قدم مبارک کو بوسہ دے کر ان کو قائل کیا گیا، کیونکہ وہ قائل نہیں ہو رہے تھے، اور جب قائل ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا میں پیسے نہیں لیتا، اللہ کے گھر کے لیے میں ویسے ہی اپنے ساری کی ساری حویلی پیش کر رہا ہوں۔ تو ارغرض حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین آج بھی جتنی نمازیں اس حصے میں ادا ہو رہی ہیں ان سب کا ثواب جا رہا ہے تو سیدنا عثمان غنی کے نام اعمال کے اندر جا رہا ہے۔ سیدنا عثمان غنی تو نیکیوں کا وہ معاملہ ہے کہ ان کا نیکیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور جب تک یہ زمین موجود ہے اس وقت تک ان کی نیکیوں کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، الحمدللہ ہمارا مضمون جو ہے وہ جنگ جمل تک مکمل ہو گیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ کتابوں کے حوالے دے کر یہ چیز واضح ہو گئی۔ کتنے سارے معاملات میں ہم خود پہلے کنفیوژن کا شکار تھے، لیکن اب تو نکھر کر معاملات سامنے آ گئے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ پر جتنے بھی بہتان باندھے گئے اور ایک اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے خلاف تحریک شروع کی گئی، اس کا حقیقت کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا حضرت عثمان کے خلاف جو اقدام کرنے والے ہوں گے وہ بلوائی ہوں گے
اور دین کے باغی ہوں گے۔ آپ صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب المناقب میں دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق آئے، ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ سیدنا عمر آئے رضی اللہ عنہ، جنت کی بشارت۔ لیکن جب تیسری مرتبہ جس باغ میں محبوب علیہ السلام اس دن جلوہ گر تھے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ محبوب کی بارگاہ میں تھے، چونکہ اس پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کے باغ کے سارے ارد گرد قد آدم دیوار تھی تاکہ کھجوروں کی حفاظت ہو، تو وہ جس باغ کے ارد گرد پوری دیوار بنا کر پھاٹک لگایا کرتے تھے، اس کو وہ حدیقہ کہا کرتے تھے۔ جو حدیقے کے بغیر یعنی دیوار کے بغیر ہوتی تھی، اس کو وہ روضہ اور دیگر الفاظ اور باغ سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ تو محبوب علیہ السلام اس دن ایک حدیقے میں تشریف فرما تھے، کنویں کے اوپر، جو کنواں اس باغ کو سیراب کرتا تھا۔ دروازہ آپ نے اندر سے بند کروا دیا، چاروں طرف اس باغ کے دیوار ہے، اس کو پھلانگا نہیں جا سکتا۔ محبوب علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، جب تک ہم نہ اجازت دیں کسی کو ہمارے پاس داخل نہیں ہونے دینا۔ اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف ہماری توجہات اور معاملات ایسے ہیں، آپ کنویں کے اندر اپنے پاؤں مبارک لٹکا کر اس کی منیر پر تشریف فرماؤ گے۔ کچھ دیر کے بعد دروازے کے اوپر دستک ہوئی، تو مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آپ کے قریب حضرت ابو موسیٰ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اذن لہو، جائیے، یہ جو ہستی دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے ان کو آپ اجازت دے دیجئے، دروازہ کھولیے، اندر آنے کی اذن اور اجازت دیجئے، وبشروا بالجنہ، اور جنت کی بشارت بھی عطا فرما دیجئے۔ حضرت ابو موسیٰ چلے، جا کر دروازہ کھولا اندر سے، بخاری شریف کے اندر ہے، کتنی کتابوں میں، فَإِذًا هُوَ أَبُو بَكْرٍ، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات بابرکات تھی۔ فرمایا آئیے جی، محبوب نے اجازت دی ہے اور آپ کو جنت کی بشارت ہو، آپ جنتی ہستی ہیں۔ آ کر تشریف فرماؤ گے، محبوب علیہ السلام کی قدم بوسی کر کے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، محبوب نے فرمایا جائیے، اذن لہو، ان کو بھی اجازت دے دیجیے آنے کی، وبشروا بالجنہ، اور ان کو بھی جنت کی بشارت۔ حضرت ابو موسیٰ نے دروازہ کھولا، فَإِذًا هُوَ عمر، وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات تھی۔ آپ بھی تشریف فرماؤ گے۔ کچھ دیر گزری، تیسری مرتبہ دستک ہوئی۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں، اور تقویۃ الایمان اور ایسی کتابوں میں لکھا جی مصطفیٰ علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے پتہ نہیں چلتا، انوار ساتھ اور ایسی کتابوں میں، براہین قاطعہ وغیرہ میں لکھا، براہین قاطعہ میں محبوب علیہ السلام وہ دیوار کے پیچھے پیارا صحابی رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ تیسری دفعہ دستک ہوئی تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذن لہو، ان کو بھی آنے کی اجازت دیجیے، وبشرہ بالجنۃ الا بلوا ستصیبہ، اور اس ہستی کے لیے جب آپ گیٹ کھولے تو آپ ان کو جنت کی بشارت عطا کریں اور بتائیں کہ آپ باقاعدہ ہمارے نائب مقرر ہوں گے، ہماری مسند پہ آئیں گے، امیر المومنین بنیں گے، اور الا بلوا ستصیبہ، آپ کے خلاف ایک بلوا ہوگا، اور اس بلوے کے نتیجے میں ستصیبہ، آپ جام شہادت نوش پائیں گے اور آپ سیدھے جنت میں جلوہ گر ہوں گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے جب جا کر گیٹ کھولا تو آپ فرماتے ہیں فَإِذًا هُوَ عثمان، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات تھی۔ محبوب علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور ساتھ فرمایا الا بلوا ستصیبہ، آپ جام شہادت نوش پائیں گے اور آپ کے خلاف جو ہوں گے وہ بلوائی ہوں گے، ان کا موقف درست نہیں ہوگا، وہ جھوٹے الزامات لگا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہوں گے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت طلحہ، حضور ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ان کو کئی بصریوں نے، مصریوں نے خط پیش کیے، جناب ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کے خطوط پہنچے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم ہم نے یہ خط نہیں لکھے، نہ ہمیں ان کا علم ہے، مزور علینا، اللہ کی قسم یہ خط تو ہمارے اوپر جھوٹے گھڑ کے بنا دیے گئے۔ تو یہ بہت بڑی ایک سازش تھی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، ایک دن شدید سردی ہے، آپ مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہیں، نورانی محفل اقدس لگی ہوئی ہے، اتنے میں ایک ہستی دراز قد تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے سردی کی وجہ سے مکمل کمبل اوڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ صرف ان کی آنکھیں مبارک نظر آ رہی ہیں، مکمل طور پر مکنہ ہے، چہرہ مبارک چھپایا ہوا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی توجہ ہوئی، محبوب علیہ السلام نے سارے اہل مجلس کو ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک ہمارے وصال اقدس کے بعد اندھا فتنہ آئے گا، فتنۃ دہیما، اور وہ فتنہ کہ جب بڑی بڑی عقلیں اپنی جگہ قائم نہیں رہیں گی تو یہ ہستی جو آنے والی ہے نا ہماری مجلس میں، یہ ہستی حق کے اوپر قائم رہے گی۔ تو ایک پیارے صحابی رضی اللہ عنہ اجازت لے کر جلدی سے اٹھے
اور اس آنے والی ہستی کے قریب پہنچ گئے، ان کو اپنے بازوؤں میں تھاما اور اپنے ساتھ لے کر، اور وہ ہستی بھی اتنی شفیق تھی، اتنی محبت والی ہستی تھی کہ انہوں نے مزاحمت نہیں کی کہ بھئی آپ کو کیا ہو گیا، میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور آ کر آپ نے مجھے اپنے دونوں بازوؤں میں سمیٹ لیا ہے۔ نہیں، وہ بھی اسی محبت کے ساتھ چلتے چلے آئے جیسے آ رہے تھے۔ انہوں نے محبوب علیہ السلام کے سامنے لا کر کھڑا کر کے اس کے بعد کشف وجہہ، اس ہستی کے چہرے انور سے جو کمبل تھا وہ ہٹا دیا اور عرض کی حضور احاذا ہوا، جس بندے کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ اس اتنے بڑے فتنے کے اندر بھی یہ ہستی حق کے اوپر قائم رہے گی اور فتنے میں بالکل ہی شکار نہیں ہوگی اس فتنے کا، کیا یہی وہ ہستی ہیں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں، حاذا ہوا، یہی وہ ہستی ہیں۔ اور جب اس کمبل چہرے سے ہٹانے والے نے غور کر کے دیکھا فائزن ہوا عثمان بن عفان، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کتنی اسناد سے، یعنی کہیں جید سند کے ساتھ ہے، کہیں حسن سند کے ساتھ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا عثمان ان اللہ یقسمک قمیصا، بے شک اللہ پاک آپ کو ایک قمیض پہنائے گا، اور یرید المنافقون ان یخلعوا عنک، منافقین یہ ارادہ کریں گے کہ وہ قمیض تمہاری اتارے، فلا تخلع، کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے لیکن وہ قمیض نہ اتارنا۔ ہاں جی، اس قمیض سے مراد قمیض خلافت ہے۔ وہاں آپ دیکھیے اس حدیث پاک کے اندر کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اراد المنافقون یرید المنافقون، منافقین ارادہ کریں گے کہ آپ سے وہ قمیض اتارے، لیکن میں اللہ کا پیارا رسول علیہ السلام، کیونکہ اس سے بڑی غلط رسم جاری ہو جائے گی کہ ایک غلط گروہ آ کر جناب دھرنا دے دیا کرے مرکزی دارالحکومت کا، دارالخلافت کا، اور کہا کرے جی امیر المومنین مستعفی ہوں۔ اگر ایک کا دھرنا قبول کر لیا گیا اور اس طریقے سے مطالبے، تو پھر تو حکومت اور ریاست چل ہی نہیں سکتی۔ لہذا فرمایا وہ منافق چاہیں گے کہ وہ قمیض اتارے، لیکن آپ کبھی بھی قمیض نہ اتارنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ نے ایک موقع پر مشورہ دے دیا، حضور یہ لوگ اسی مطالبے پر ڈٹ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا شرف، آپ نے فرمایا بالکل مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے پیارے عثمان جان دے دینا لیکن کبھی بھی مستعفی نہ ہونا۔ ٹھیک ہے جی، میرے محبوب علیہ السلام کی احادیث صحیحہ آپ ملاحظہ فرمائیں، احادیث حسنہ، پھر آپ اس میں بالخصوص اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم کے ارشادات، سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آخر تک اس دور میں طرز عمل مبارک آپ دیکھیے، اکابر صحابہ کرام کا طرز عمل مبارک آپ دیکھیے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر کسی قسم کا کوئی یہ بعد میں جو راویوں نے اور یہ سارا کچھ، تو ہر طرح کی روایات موجود ہیں، لیکن آپ جتنی صحیح روایات ملاحظہ فرمائیں گے ان سب کے اندر یہ ہوگا کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اول سے لے کر آخر تک حق کی حق 84 سال کی عمر مبارک میں جمعے کا دن تھا، سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جبکہ آپ کی حفاظت کے لیے ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ، حضرت محمد بن طلحہ اور بڑے اکابر صحابہ کرام کی اولادیں موجود ہیں، آپ دیوار پھلانگ کر وہ لوگ پیچھے کی طرف سے آئے، آپ کو شہید کیا 18 ذی الحج سن 35 ہجری میں، یعنی آج سے 1410 سال پہلے، اب 1445 سن ہجری کا آج 19 ذی الحج کی رات شروع ہو چکی ہے، تو دن جو گزرا ہے یہ 18 ذی الحج کا دن گزرا ہے، تو آج والے گزشتہ دن میں ٹھیک 1410 سال حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت مقدسہ کو مکمل ہو گئے۔ آپ کے حق میں 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کا نام مبارک لے کر یہ بات مختلف موقعوں پر فرمائی تھی کہ اِنَّ عثمانَ قَدْ اشْتَرَى الْجَنَّةَ مِن رَبِّهِ، بے شک میرے پیارے عثمان نے اپنے رب تعالیٰ سے جنت کو خرید لیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ، شخصیت مقدسہ کا مطالعہ کریں، اور یہ بہت ہی غنیمت معاملہ ہے جو انجمن خدام المسلمین خانوال کی طرف سے الحمدللہ طویل عرصے سے جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ جتنی بھی ایسی عظیم شخصیتیں ہیں ان کی بارگاہ اقدس میں ایصال ثواب کے لیے، ان کی سیرت طیبہ پر مختصر گفتگو کے لیے ہر سال نہایت محبت و عقیدت سے انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک منتظمین کا حسن انتظام
ان کا اخلاص اور نیک نیتی بارگاہ عثمانی میں بھی اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ اس کی برکات اور آپ سب حضرات جو عقیدت و محبت کے ساتھ ان پروگراموں میں تشریف رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین کے فیض و برکات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔